تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی، ہم سب کے آقا، پیارے آقا، دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، تو کتنی پیاری فضیلت ہے۔ روزانہ اگر ہم صبح و شام نبی پاک کی ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، شام کو بھی درود پاک پڑھ لیں، یہ تو کم از کم 10 مرتبہ ہے۔ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت نصیب ہوں گی۔ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی بھی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے درود پاک، اس کی الگ فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ جو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے اس کی اپنی فضیلتیں ہیں۔ تو جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی برکتیں پانے میں کامیاب ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح لے کر پھر سے حاضر ہو چکے ہیں۔ آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا، مرحبا، ویلکم کہوں گا۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی بھلائیاں، برکتیں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پروگرام انشاءاللہ باقاعدہ اسٹارٹ کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے، پھر نعت پاک ہوتی ہے، پھر ایک ٹاپک پر ہم بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، پھر آخر میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تو یوں کئی ساری چیزوں کا مرکب یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ بلا تاخیر میں آج کے اپنے مہمانوں کو انوائٹ کرنا چاہوں گا۔ دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون کون مہمان ہیں، اور آج کون آپ کو نعت سنائیں گے، کون تلاوت سنائیں گے، کون آپ کو علم دین کے موتی عطا کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے۔ سب سے پہلے میں ہمارے قاری صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا، مولانا صوبان مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، خوش آمدید۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہیں حاجی اظہر صاحب، ماشاءاللہ حاجی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، تشریف رکھیے گا۔ جی آج ہمارے ساتھ ایک ہی نہیں بلکہ دو نعت خواں ہیں۔ جی ہاں، دوسرے ایک اور بڑے پیارے نعت خواں اظہر بھائی کے ساتھ ہی تشریف لائے ہیں، ابراہیم بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، شکریہ۔ مرحبا، تشریف رکھیے۔ جی ہمارے ساتھ مولانا ندیم مدنی صاحب بھی ہیں، ہمارے آج کے گیسٹ۔ انشاءاللہ الرحمن ان سے علم دین کی بہت ساری باتیں سنیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، خوش آمدید، تشریف رکھیے گا۔ جی جناب، دوسرے ہمارے ایک اور گیسٹ آج کے اس پروگرام کے مولانا اعظم مدنی صاحب بھی ہیں، ان کو بھی انوائٹ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال، تشریف رکھیے گا۔ جی ناظرین، گیسٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ آج ہمارا منچ آپ کو بھرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت ساری علم دین سے بھرپور گفتگو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن پروگرام سب سے پہلے الحمدللہ ہم اللہ پاک کے پاکیزہ کلام سے باقاعدہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب، توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کو سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سبحان الذی
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی. الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ. ذریۃ من حملنا مع نوح اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا. انہ کان عبدا شکورا وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کے 15ویں پارے کی ایک عظیم بڑی ہی پیاری صورت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے. بطور خاص اس میں نبی اکرم علیہ السلام کی معراج کا جو ذکر ہے وضاحت کے ساتھ الحمدللہ وہ موجود ہے. اللہ پاک ہمیں ان آیتوں کی قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے اپنے نعت خوان کی جانب بڑھتے ہیں، انشاءاللہ ایک کلام سنتے ہیں. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ بن میں قدم رکھ دے تو بن
جاتا ہے بن پھول، جس پھول کو وہ چھو لے وہ رش کے چمن پھول۔ میں کیوں کہوں کہ صرف ہے آقا کا دہن پھول، سرتاج بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاج بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، ذقن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول، ذقن پھول پھول، آرام گناہگار کو ایک پل نہیں ملتا، سر سے میرے آلام کا سورج نہیں ڈھلتا۔ میں کیا کروں سرکار میرا بس نہیں چلتا، دل کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، دل کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا۔ تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے مہن پھول۔ اے مالک کل رش کے جہاں شاہ رسولہ، محبوب خدا نور خدا رحمت یزدہ، ہے عرض کی احباب نہ ہو مجھ سے پریشان، ہو بار گناہ سے نہ خجل تو عزیزاں، للہ میری ناش کر اے جان چمن پھول، لب پھول دہن پھول، ذقن پھول بدن پھول، اوقات وسیع تیری نہیں تیرے قلم کی، مت پوچھ یہ کی کیسے یہ تزمین رقم کی، یہ خاص عنایت ہے نواسوں کے قدم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے
देता भरम ज़हरा के बच्चों का क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिस में हुसैन और हसन को मैं उनकी बात करूं ये नहीं मेरी औकात कि शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिस में हुसैन और हसन को ज़हरा है कली जिस में हुसैन और हसन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है कलाम आला हज़रत की। अल्लाह इस कलाम की बरकतें हमें नसीब फरमाए। माशाअल्लाह हर कलाम ही मेरे इमाम का लाजवाब है, चूँकि फिर है भी इमामुल कलाम ना, कि मेरे आला हज़रत का जो कलाम है वो इमामुल कलाम है, कलामों का भी इमाम है। अल्लाह पाक इस कलाम की हमें बरकतें नसीब फरमाए। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में हम किसी एक अहम टॉपिक पर बहुत सारी इल्म दीन से भरपूर, हिकमतों से भरपूर गुफ्तगू भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। इंसान जो है ना नाज़रीन मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता है। आप देखेंगे अगर अपने ही आप अगर शब व रोज़ को देख लें तो कभी ऐसा होता है कि हम घर पर होते हैं, कभी हम बाहर होते हैं, है ना, कभी हम तिजारत के लिए कहीं पर अपने बिज़नेस के काम के लिए निकल जाते हैं, तो कभी माशाअल्लाह हज व उम्रा के लिए लोग सफ़र कर रहे होते हैं, कभी कोई बगदाद शरीफ जाता है, कभी अजमेर शरीफ जाता है, और बाज़ औक़ात कुछ लोगों का अक्सर वक्त घर में गुज़रता है। लेकिन इंसान की हर इंसान की लाइफ में जो है ना ये दो ही तरह के आमतौर पर मराहिल आते हैं ज़िंदगी में। एक तो इंसान सफ़र में होता है और या फिर वो हज़र में होता है। हज़र मतलब घर के जो उसके अय्याम होते हैं जो घर में ही गुज़रा करते हैं, उसके अपने शहर में होते हैं। और सफ़र में यानी जो वो घर से बाहर होता है, कभी बिज़नेस के लिए जा रहा है तो कभी किसी और काम के लिए जा रहा होता है। तो यूँ इंसान की ज़िंदगी इसी तरीके से गुज़रा करती है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी सीरत हमारे लिए मशअल राह है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप देखते हैं तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी कई असफ़ार हुए हैं। जी हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई सफ़र किए हैं, उनमें मुख्तलिफ़ सफ़र हुआ करते थे। किस किस नौइयत के सफ़र हुआ करते थे, इंशाअल्लाह रहमान आज के इस प्रोग्राम में हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफ़रों के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। हम भी सफ़र करते हैं, नबी पाक ने भी सफ़र किए, लेकिन उनके सफ़र का अंदाज़ क्या था और हमारे सफ़र का अंदाज़ क्या होता है, इंशाअल्लाह आज हम इसको बयान करेंगे। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा और आप देखिएगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सफ़र किस तरह के हुआ करते थे। इजमालन पहले तो मैं चाहूँगा कि नदीम भाई अगर आप बयान फरमाएँ कि नबी पाक के सफ़र किस तरह के हुआ करते थे, उसमें से कुछ अगर आप बयान फरमाना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई भी काम हो अली भाई और एफजीएन चैनल के नाज़रीन, ये चाहे क़ब्ल ऐलान नबूवत हो, जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया उससे पहले हो या बाद में हो, हिजरत से पहले हो या बाद में हो, आपका हर काम किसी मकसद के तहत ही हुआ करता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम के जहाँ दीगर हम अक़वाल सुनते हैं, अफ़आल सहाबा इकराम ने जो नक़ल किए हैं वो सुनते हैं, देखते हैं और किताबों में पढ़ते हैं, तो हमें हर उसके साथ साथ हमें आपके असफ़ार भी जो है ना वो बामकसद नज़र आते हैं। हम इसके दो तरीक़ों पर अगर तकसीम कर लें कि क़ब्ल हिजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो असफ़ार रहें वो कौन से रहें, किस मकसद के तहत रहें, और हिजरत के बाद वाले जो सफ़र रहे वो क्या रहे। हिजरत भी ख़ुद एक सफ़र ही था, लेकिन अगर हम क़ब्ल हिजरत के अगर असफ़ार को देखें तो सुब्हान अल्लाह, वैसे तो यूँ हम जब खुतबा से सुनते हैं और यूँ
جب ہم روی نور شریف میں سنتے ہیں، یوں بھی سیرت میں پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلا سفر کیا وہ ملک شام کا فرمایا 12 سال کی عمر میں، لیکن میں ذرا اس سے پہلے کے کچھ اسفار بھی اس سے پہلے بھی اسفار اس سے پہلے کے اسفار بھی میں گنوانا چاہوں گا۔ سب سے پہلا سفر وہ سوہانی گھڑی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ کو بھیجا، تو سب سے پہلا آپ کا اس سوہانی گھڑی میں جو سفر ہوا وہ یہ ہوا کہ مکان عالیشان سے لے کر کعبہ معظمہ تک آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو لے کر گئے، حرم پاک میں لے کر گئے۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ سب سے کم سنی عمر کا آپ کا ایک سفر ہی کہا جا سکتا ہے، اگرچہ چند لمحوں ہی کا تھا، چند منٹوں ہی کا تھا، لیکن یہ ایک طرح سے سفر ہی تھا۔ اس کے بعد میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو عرب کا ایک رواج تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ قریبی دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا، اور دائیاں بھی ہوتی تھی، دودھ دائیاں پلاتی تھی، ٹھیک ہے، یہ وہاں کا ایک عام رواج تھا۔ تو اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جو آپ کو لے کر گئی آپ کی ولادت کے چند مہینوں کے بعد، تو یہ آپ کے بچپن کا گویا کہ ایک دوسرا سفر اور تھا، یہ ایک طویل سفر تھا، بہت طویل سفر تھا۔ اس میں کئی ساری ایسی چیزوں کا ظہور ہوا ہے کہ جو آپ کی خصوصیات میں شامل تھا۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیسرا بچپن کا سفر ہے وہ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ننیال لے کر گئی، کچھ رشتہ داروں سے ملاقات کرائی، اور اسی سفر میں یعنی تقریباً 1 مہینے کا وہ سفر تھا، اسی سفر سے واپسی میں مقام ابوا پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس سفر میں آپ نے اپنے والد گرامی کی قبر پر بھی یوں سمجھے کہ آپ تشریف لے گئے، اور مقام ابوا پر آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ 6 سال کی جو عمر تھی اس میں آپ کی یوں 3 سفر ہوئے، اور تیسرا اور یہ سفر جو ہے وہ آپ کی والدہ کا آپ کے ساتھ میں آخری سفر تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 10 سال کی عمر میں بھی آپ کے سفر کا جو ہے وہ ذکر ہے، 12 سال کی عمر میں بھی آپ کے سفر کا ذکر ہے، 10 سال کی عمر میں کچھ آپ نے اپنے چچاؤں کے ساتھ میں ایک سفر کیا تھا، 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ آپ نے یمن کا سفر فرمایا تھا، اس کا ذکر بھی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ 12 سال ہی کی عمر میں جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، یعنی تجارتی معاملات بہت سارے تھے، اب دیکھیں کہ جب ایک عمر ہو جاتی ہے نا کہ چلے اب کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نکل سکتے ہیں، کچھ سپورٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کے چچا ابو طالب نے چونکہ آپ کی والدہ ماجدہ کے انتقال پرملال کے بعد میں جو آپ کو ابو طالب ان کو یہ موقع ملا کہ آپ کی خدمت کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو جب آپ کی عمر 12 سے 15 سال ہوئی تو پہلا قافلہ، تجارتی قافلہ یوں سمجھے کہ آپ کا وہ تھا ابو طالب آپ کے چچا کے ساتھ، اور اسی میں وہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ گئے تو ایک راہب نے آپ کو دیکھا بصرہ کے اس مقام پر، ملک شام کا وہ علاقہ تھا بصرہ، اس مقام پر دیکھا، اور وہ سارے اوصاف جو ایک نبی میں ہوتے ہیں، جو آخری نبی کے پچھلی کتابوں میں بیان کیے گئے، راہب نے جب دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون؟ کہا کہ یہ تو یہ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو اللہ پاک کے آخری نبی ہے۔ پھر یہ ساری کی ساری علامات اور یہ سب کچھ بتانے کے بعد ابو طالب یعنی آپ کے چچا سے کہا کہ ان کو واپس لے جاؤ، اگر آگے جاؤں گے تو ایک مذہب والے ہیں وہ تو بیٹھے اس فراق میں ہیں کہ یہ آخری نبی آئے اور معاذ اللہ ہم ان کو شہید کر دیں۔ تو آپ کے چچا آپ کو لے کر گئے، اور پھر یوں مکہ معظمہ آپ کی واپسی ہو گئی۔ اس کے درمیان میں بھی کچھ اسفار ہے، لیکن میں آتا ہوں 25 ایئرس کی عمر میں جو آپ نے دوبارہ سفر کیا ملک شام کا۔ اچھا، اس سفر کا بھی سینیریو یہ تھا، اس کا جو سبب یہ تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یہ بڑی ہی پاک دامن نیک سیرت خاتون مکہ معظمہ کی تھی، نہ صرف نیک اور پرہیزگار بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی بزنس مین بھی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا علی بھائی، اس وقت آپ نے اسلام کی دعوت کو عام کرنا شروع نہیں کیا، اس وقت آپ نے لوگوں کو اس طرح تبلیغ نہیں فرمائی، آپ اعلان نبوت کا آپ کو حکم نہیں ہوا، اس سے پہلے لوگ آپ کو صادق و امین سے پکارنے لگے، لوگ اپنی امانتیں رکھتے، لوگ اپنی چیزیں ان کے پاس رکھ جاتے کہ ہم سفر سے لوٹیں گے تو آپ سے واپس لے لیں گے، تو آپ صادق بھی تھے، امین بھی تھے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیشہ سچ سے کام لیتے تھے۔ جب یہ مشہور ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو تجارت کا سامان لے کر جائے،
کہا کہ میں آپ کو دگنا پیش کروں گی، کیا بات میں آپ کو دگنا پیش کروں گی، آپ جائیں. اور ایک جناب میسرہ خادم کو بھی ساتھ کر دیا کہ ان کی خدمت کرنا، دیکھ بھال کے لیے نہیں، یعنی یہ نہیں کہ دیکھنا نظر رکھنا کیا کر رہے ہیں، خدمت کے لیے ساتھ میں کیا. یہ بھی یوں سمجھے کہ اس وقت ان کا کیا ایک نرالا انداز تھا، کیونکہ اللہ پاک کو کچھ اور لکھنا تھا. اللہ پاک نے ان کے ساتھ میں جو رشتہ ایک زوجیت کا ماننا تھا تو وہ بھی چیزیں پیش نظر تھی. بہرحال یہ گئے ملک شام میں اسی مقام پر جہاں 12-15 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے. وہاں پر گئے تو وہاں پر بھی ایک راہب تھا نستورہ نام کا. اچھا. اور اس نے میسرہ جو غلام تھا نا اس کو بلایا، کہا کہ درخت کے نیچے کون ہے؟ کہا کہ نام محمد ہے اور ان کا لقب جو ہے وہ امین ہے. کہا کہ اس درخت کے نیچے تو وہی بیٹھے گا، اس درخت کے نیچے تو وہی اترے گا کہ جو اللہ کا نبی ہوگا. سبحان اللہ. یہ تو ایک علامت ہے اور ایک نشانی جو کتابوں میں بیان کی گئی. یہ تو اللہ پاک کے آخری نبی ہے. اور یہ سارے کے سارے فضائل جو ہے وہ اس نستورہ راہب نے بیان کیا. اور بہرحال اسی سفر کی واپسی پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا کہ سایہ فگر ہے اور بادل جو ہے وہ سایہ کر رہا ہے. یہ آپ کا سمجھے کہ 25 سال کی عمر میں آپ نے سفر فرمایا. اس کے بعد بھی دیگر جو ہے وہ اسفار ہوئے، پھر ہجرت کے معاملات، اس سے پہلے بھی چند ایک اسفار تھے، میرا خیال ہے اعظم بھائی ذکر کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے جو اسفار تھے، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل ہجرت مختصر جو ہے وہ اسفار رہے، لیکن ہجرت کے بعد بہت سارے اسفار رہے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں رہیں، جو انداز رہا، جو ملاقاتوں کا سلسلہ رہا، یعنی قبل ہجرت بھی جو طائف کا سفر ہوگا اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبل ہجرت بھی مکہ معظمہ میں بازاروں میں جا کر، منڈیوں میں جا کر لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو اخلاق کی دعوت دینا، لوگوں کو انسانیت کی دعوت دینا، لوگوں کو اس طرح مذہب اسلام سے مانوس کرنا، قریب لانا، یہ بھی ثابت ہے. تو کبھی آپ اپنے مکان عالی شان سے نکل کر بازار تشریف لے جا رہے ہیں، یہ بھی سفر ہے. کبھی کسی اور قبیلے کے پاس جا رہے ہیں، ان کو بھی سمجھا رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے اسفار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے آقا. کہ میں یہ غور کر رہا تھا جب آپ بیان فرما رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے آپ نے تجارت کے سفر کو بیان فرمایا نا، کہ نبی پاک بزنس کے لیے تشریف لے کر گئے. اچھا آپ دیکھیں کہ وہاں پر تشریف لے کر گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ باقاعدہ تبلیغ کا آغاز نہیں فرمایا تھا زبانی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم اس کی عبادت کرو. آپ نے کچھ اس طرح کے الفاظ ادا نہیں فرمائے. لیکن آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے کردار سے لوگ سیکھ رہے ہیں نا. نبی پاک کے کردار کو دیکھ کر لوگ سیکھ رہے ہیں کہ یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، جناب یہ سچے ہیں، یہ سچ بولتے ہیں، یہ امانت دار ہیں. نبی پاک نے اپنے سفر کے اندر ہے نا اپنے مصاحبین کے ساتھ جو انداز رکھا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ سفر میں اس انداز سے جانا کہ لوگ ان پر اعتماد کریں. یہ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جو تجارت کے سفر ہے، عام طور پر تجارت کے جو سفر ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی لوگ کرتے ہیں، ناظرین میں بھی ایک تعداد ہوگی جو اپنے بزنس کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہوں گے، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کا سفر کرتے ہوں گے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر 15 گھنٹے کا سفر ہے نا، اب بیچ میں ظہر اگر آ رہی ہے، عصر آ رہی ہے، تو اس کو کون ادا کرتا ہے؟ جو ادا کرتے ہوں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا پھر اب سفر کے اندر جناب والا ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر مجھے کس انداز سے کرنا ہے، کس کے پاس رکنا ہے، وہاں جا کر مجھے جناب والا سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے، کس کے ساتھ لین دین کرنا ہے، امانت کا خیال کرنا نہیں کرنا ہے. ہم جو کرتے ہیں ہمارے سامنے ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کا یہ سفر تجارت کا سفر ہے، اور تجارت کے سفر کے ساتھ ساتھ حدود شرعی کا خیال رکھنا، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. وہاں پر جا رہے ہیں تو لوگوں کو اچھی چیزیں جو ہے نا وہ بتانا. حدود شرع کا نفاذ بھی نہ تھا جی، اس سے قبل بھی نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا. اچھا میں ایک چیز پہ غور کر رہا تھا، کیونکہ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ ایک بار تجارتی قافلے میں جب گئے نا اپنے چچا کے ساتھ، تو کئی لوگ یہ خواہش کرنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. اچھا آپ ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ تجارت میں برکت، یہ ساری چیزیں تھیں. میں یہ غور کر رہا تھا کہ بندہ ہر ایک سے مل تو لیتا ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ سفر نہیں کرتا. جی جی کمفرٹیبل ہوتا ہے نا، بولے یار بندہ تھوڑا سا ٹھیک ہے، اچھا ہے، تو ہی ساتھ میں سفر کرے گا. ورنہ اگر ایک بار اس کو تجربہ ہو گیا نا کہ سفر میں جناب بڑے اس کے معاملات ہیں، کبھی ادھر کی پھینک رہا ہے، کبھی ادھر کی دے رہا ہے، اور معلوم پڑا کہ جناب وہ بات ہی کچھ اور کر رہا ہے، تو بندہ دوسری بار سفر نہیں کرتا. صحیح. قبل اسلام یعنی قبل اعلان نبوت بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار کا مطالبہ آپ کے دیگر قافلے والے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ جیسا صادق اور امین ہمارے ساتھ آ گیا تو ہماری تجارت تو ترقی کر جائے گی۔ خوش نصیب ترین لوگ ہیں جن کو نبی پاک کے ساتھ رفاقت نصیب ہو گئی ہے، ان کے ساتھ جن کو اس سفر میں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور پھر ماشاءاللہ کئی لوگوں کو الحمدللہ آگے چل کر دولت ایمان بھی نصیب ہوئی جو نبی پاک کے ساتھ سفروں میں رہا کرتے تھے۔ بہرحال تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ سفر تھے، میں سمجھتا ہوں اگر صرف تجارت کے سفر کو ہی ہم اگر بیان کریں، کنٹینیو کریں، اس کو تفصیل میں اگر ہم جائیں ڈیٹیل میں، تو ہمارا شاید آج کا پروگرام اسی پر ختم ہو جائے گا۔ بہت کچھ ہے، لیکن ہم چونکہ کوشش ہماری یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام میں مختصر وقت میں ہم مزید سفروں کو بیان کریں تاکہ ہمارے ناظرین کو اور ہمیں سیکھنے کو ملے کہ نبی پاک کے سفروں کے انداز کیا ہوا کرتے تھے۔ یہ تو کچھ آپ نے جھلکیاں سنی تھی نبی پاک علیہ السلام کے تجارت کے سفر کی۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی ہے، نبی پاک کو اللہ پاک نے بھیجا ہے کیوں؟ تاکہ لوگوں کی ہدایت کریں، لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کو ستھرا کریں، لوگوں کو پاک کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو اللہ کے قریب کریں، لوگوں کو اللہ سے جوڑیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے جو مقاصد ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس مقصد کو کتنے کامل طریقے سے، کتنے مکمل انداز سے ادا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ وہ تو نبی پاک نے جب خطبہ دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں آپ نے ارشاد بھی فرمایا تھا نا اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ تم اس وقت مجھے بتاؤ کہ تم مجھے مانتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں؟ سب نے یک زبان کہا بالکل یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت تم یہ گواہی دو گے کہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا، جو اللہ کا پیغام تھا، میں نے اس طرح پہنچا دیا؟ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں میرے آقا، آپ نے بالکل حق ادا فرمایا ہے، اور آپ کو آپ کے رب نے جس لیے بھیجا تھا آپ نے وہ ہم تک پہنچا دیا۔ نبی پاک نے مکمل اللہ پاک کی طرف سے جو تھے پیغامات اس کو پہنچایا ہے۔ تو بطور خاص نبی پاک علیہ السلام کی جو تشریف آوری، اعظم بھائی میں چاہوں گا کہ وہ جو تھا لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، بالخصوص اس لیے جو نبی پاک نے سفر کیے، کچھ اگر اس کا بھی آپ تذکرہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بڑی زبردست بات ہے کہ جس مقصد کے لیے علی بھائی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، اس کے لیے بھی آپ نے کئی سارے سفر فرمائے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے اس ٹاپک کو لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار کو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ ماشاءاللہ ندیم بھائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار ذکر کیے تو اس میں بھی اس بات کو ذکر کیا کہ بھائی ہر سفر کے پیچھے ایک مقصد تھا۔ ہمارا یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ زندگی میں کئی سارے سفر کر رہا ہوتا ہے۔ خود اگر دیکھیں تو انسان کی زندگی بھی ایک سفر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں نا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے اجنبی رہتا ہے یا جیسے مسافر رہتا ہے۔ یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بچپنے کے عالم میں ہوتا ہے، پھر جب تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو جوانی تک پہنچتا ہے، پھر جوانی سے جو ہے بڑھاپے تک پہنچتا ہے، اور بڑھاپے کے بعد قبر کے اندر اتر جاتا ہے۔ تو یہ جو پورا ٹائم پیریڈ ہے یہ ایک سفر کی مانند ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ انسان کو زندگی کے اندر مسافر کی طرح رہنا چاہیے۔ مسافر کا انداز کیا ہوتا ہے؟ مسافر جو ہے وہ بقدر ضرورت چیزوں کو لیتا ہے، اور اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ منزل پر ہوتی ہے، اور ہماری جو منزل ہے وہ قبر ہے اور آخرت ہے۔ تو ہماری نظر جو ہے وہ قبر و آخرت پر ہونی چاہیے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا ایک مختصر ترین سفر ہے۔ تو یہ جو سفر ہے اس کے اندر انسان اگر مسافر کی طرح رہے گا تو انشاءاللہ کامیاب زندگی گزارے گا۔ اچھا، یہ تو زندگی کی بات ہو گئی کہ زندگی ایک سفر ہے۔ اب زندگی کے اندر بھی مختلف سفر ہوا کرتے ہیں۔ بندہ جو ہے وہ کبھی گھر کے اندر ہوتا ہے تو کبھی باہر بھی جاتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، اور کوئی عمر بھر ہماری طرح سفر میں رہا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا انداز کہ وہ زندگی بھر جو ہے وہ سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور سفر کے اندر خاص کر کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھیں گے، حضور کے اسفار سے سیکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے سفر بھی آسان ہوں گے اور حجر بھی ہمارا آسان ہوگا۔ اب رہی بات وہ جو آپ نے فرمائی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، اور پیغام حق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو پیغام حق دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا،
اور مکہ والوں کو جو ہے وہ دین اسلام کی دعوت دی۔ اب ہوا یوں کہ علی بھائی کے مکہ والوں کی طرف سے اناد، دشمنی، سرکشی یہ بڑھتی گئی، اور بہت سارے دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے لگے۔ جب ان کی اناد، دشمنی حد تک پہنچ گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر مکہ کے اطراف میں نظر دوڑائی اور مکہ کے اطراف کی بستیوں کی طرف پیغام حق کو بھیجنے کے لیے سفر فرمایا۔ انہی اسفار میں سے ایک سفر تھا طائف کا سفر، اور یہ وہ سفر تھا علی بھائی کہ جس سفر کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے، اور اس کے اندر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے، دل بھی جو ہے وہ افسردہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی آنکھوں سے اشک بھی روا ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا یوں کہ اس سفر کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ہمراہ تھے، اور طائف کے بڑے بڑے جو عمرا تھے، بڑے بڑے مالدار لوگ طائف کے اندر رہا کرتے تھے، انہی رئیسوں کے اندر ایک خاندان تھا جس کو عمر کہا جاتا ہے، اور اس خاندان کے اندر 3 افراد تھے، 3 بھائی اس خاندان کو سنبھالتے تھے۔ ایک کا نام عبد یا لیل تھا، اور ایک کا نام مسعود تھا، اور ایک کا نام حبیب تھا۔ تو یہ بڑے بڑے عمرا تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور پیغام حق جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن ہوتا یوں ہے علی بھائی کہ ان تینوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نظر انداز کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی اور بدتمیزی پر اتر آئے، اور اس طریقے سے بدتمیزی پر اتر آئے کہ ان بد نصیبوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ عیاش قسم کے لوگوں کو، کچھ گنڈوں کو جو ہے وہ لگا دیا۔ یہ لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے چلا کرتے تھے تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسایا کرتے تھے۔ اتنے پتھر برسائے گئے علی بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نازنین جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک اور جو موزے شریف تھے وہ خون سے بھر گئے۔ اس انداز میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی جو ہے وہ آندھیاں چلائی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور ہو کر بے تاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے، بازو پکڑ کر اٹھاتے، بیٹھنے نہیں دیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش فرمایا کرتے، پتھروں کی بارش کیا کرتے، تانا زنی کیا کرتے، اور کہا جاتا ہے کہ گالیاں دیا کرتے، تالیاں جو ہے وہ بجایا کرتے، ہنسی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اڑایا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے اندر، اس سفر کے اندر صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ دیکھتے تو آپ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے، جدھر سے پتھروں کی بارش ہوتی آپ اس طرف چلے جایا کرتے اور ان پتھروں کو اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے۔ جب ان پتھروں کی بارش حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوئی تو آپ کا جسم ناظرین بھی لہو لہان ہو گیا، اور زخموں سے نڈھال ہو کر آپ جو ہے وہ بے قابو ہو گئے۔ اب چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں تشریف فرما ہوئے، انگور کے باغ میں پہنچے، اور یہ باغ بھی اس زمانے کے ایک مشہور نافرمان عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اتنا زیادہ جو ہے وہ تابناک ہو گیا، ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ عتبہ بن ربیعہ جیسے نافرمان اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ، ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم آ گیا۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ انگوروں کا خوشہ پیش کیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان کی مہمان نوازی کی۔ اچھا، ان کے ساتھ ان کا ایک غلام رہا کرتا تھا، ایک جو ہے وہ غلام تھا جس کا نام عداس تھا، اس کے ہاتھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انگور کا خوشہ جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کا خوشہ ہاتھ میں لیا اور اس کو کھانا شروع کیا۔ غلام تھا، غلام نے دیکھا تعجب بھری نگاہوں سے کہ ہمارے اطراف میں تو، ہمارے گرد و پیش میں تو کوئی اس طریقے سے کرتا نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہو، یا اس طریقے کا انداز جو ہے اس نے پہلی بار دیکھا تھا، تو تھوڑا تعجب کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہے وہ عرض گزار ہونے لگا کہ ایسا تو کوئی کرتا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے، تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں تو اللہ کے بڑے ہی پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام میری طرح اس بستی میں تشریف لائے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے، راہ حق کی طرف آپ نے دعوت دی تھی۔ اچھا، وہ شخص جو تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی اس نے سن رکھا تھا، پڑھ رکھا تھا۔ تو جب یہ بات سنی تو اس شخص کے اندر، دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی۔ محبت کا پیدا ہونا تھا، اس نے کلمہ پڑھ کر آپ کے دامن سے جو ہے وابستگی اختیار کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مصطفیٰ کے اندر وہ شخص آ گیا
تو یہ دیکھیں یہ جو پورا واقعہ تھا، اس واقعے کے اندر کس کس انداز میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پریشان کیا گیا، لوگوں نے جو ہے وہ گالیاں دینی شروع کی. اور دیکھیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے مفاد کے لیے اگر کچھ چیز کرتا ہے اور اس کی عوض میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ قابل برداشت بھی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے اس کا فائدہ ملنے والا ہے، مجھے اس کی منفعت ملنے والی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو دین کی دعوت دینے گئے تھے، خود ان کی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے گئے تھے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے آزمائش اور اس طریقے سے پریشانیوں کا جو ہے مجھے پہاڑ ایک توڑا حدیث گیا. پاک یاد آ رہی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما اوذی احد مثل ما اوذیت فی اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی کو نہیں ستایا گیا. یہ تو آپ نے ایک واقعہ سنا ہے، اور یقیناً یہ یعنی آپ سوچئے کائنات کی سب سے عظیم ہستی نا، ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. آپ بتائیے کوئی ہو تو کوئی نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سب سے عظیم ہستی ہے کائنات کی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. میں اب یہ بھی غور کر رہا تھا ابھی ان تمام واقعات کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسفار ہیں، نبی پاک نے جو سفر فرمائے ہیں، وہ ہر ایک کے لیے رہنما ثابت ہوتے ہیں نا. اگر جو تاجر ہے، بزنس مین، اگر وہ سفر کرتا ہے تو ابھی آپ نے ندیم بھائی سے سفر سنا نبی پاک کے، وہ کیا کیا اس سفر کے ذریعے سیکھ سکتا ہے. صداقت سیکھ سکتا ہے، امانت سیکھ سکتا ہے، دیانت سیکھ سکتا ہے، حق گوئی سیکھ سکتا ہے. نبی پاک کے اسفار سے وہ یہ ساری کی ساری چیز سیکھ سکتا ہے. اچھا کوئی جناب والا تبلیغ دین کے لیے سفر کرتا ہے، ہمارے مبلغین ہیں ماشاءاللہ جو قافلوں میں سفر کرتے ہیں، رائے خدا میں ایک دن رائے خدا میں جو ہے نا سفر کرتے ہیں، یا دیگر ہمارے جو علماء ہیں، خطبہ ہیں، وہ خطبات کے لیے، اپنے بیانات کے لیے مختلف شہروں کا سفر کرتے ہیں. وہ اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب دین حق کی دعوت کے لیے سفر فرمایا کرتے تو کس انداز سے تکالیف آپ کا سامنا کرتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے نا وہ برداشت کرتے، اور یوں پھر اس طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرمایا کرتے. باقاعدہ سیکھنے کی ترغیب بھی دلائی گئی علی بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتوں کا اور جو پریشانیوں کا پہاڑ توڑا گیا، حضور خود ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے کوئی مصیبت پہنچے اسے چاہیے کہ وہ اپنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کر لے، بے شک وہ سب مصیبتوں میں بڑھ کر ہے. کیا بات ہے. یعنی آپ دیکھیں سید الانبیاء ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی صدقے میں دنیا زمین آسمان ساری چیزوں کا وجود ہوا ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. یعنی یہ تو علی بھائی یہ تھا نا کہ تبلیغ دین کے لیے ایک دم مقصد واضح ہے. جی ہاں، کہ اللہ پاک نے جس مقصد کے تحت آپ کو دنیا میں بھیجا تو آپ سفر فرما رہے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب مقصد سامنے ہوتا ہے، چیزیں سامنے ہوتی ہے، تو اب بندہ تکلیفوں کو جو ہے نا وہ برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں آ جاتی ہے. اگر نظر مقصد پر ہونا تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اب اگر ہمارے سامنے مقصد کی اہمیت نہیں ہوگی، مقصد نہیں ہوگا، تو شاید ہم اس طرح تبلیغ دین کے لیے سفر نہ کر سکے. لیکن میں یہاں پر جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اعظم بھائی نے جو بیان کیا ہے طائف کے لیے سفر ہے، اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ مختلف جو ہے وہ اسفار ہے، ہجرت کا خود سفر اتنا بڑا ہوا. یعنی طائف کے بعد تو یعنی ایسا آپ کا دل جو ہے وہ مغموم ہو گیا تھا نا. آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک وقت آیا کہ انتقال پرملال ہوا. یہ سارے کے سارے طائف میں جو ہوا، دادا کا جو انتقال ہوا، بالکل، اور طائف میں جو ہوا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایک سمجھے کہ دکھ آپ کے ساتھ میں وابستہ ہو گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش میں آ گئے، ہم تو یہ کہیں گے. اب اللہ پاک نے آپ کو جو ہے نا وہ بولتے نا کہ اطمینان کے لیے، ایک سکون کے لیے، اپنے دیدار کے لیے بلایا. تو وہ مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کا سفر رہا، یعنی مکہ معظمہ سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر رہا، پہلے جو ہے بیت اللہ میں گئے، ٹھیک ہے، اور شق صدر کا جو واقعہ ہوا وہ رہا، پھر آپ اقصیٰ تک جو ہے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے. اس کے علاوہ بھی دیکھیں آپ کہ پھر آسمانوں کا سفر، یہ جو سارا سفر رہا ہے تو پورا محبت بھرا ہے. یعنی اللہ پاک اپنے محبوب کے لیے اطمینان و سکون کا انتظام بھی فرما رہا ہے تو اپنے دیدار کے ذریعے فرما رہا ہے. اس کے بعد پھر ہجرت کے معاملات ہوئے تو ہجرت کا بھی سفر رہا. یہ بڑا مشہور و معروف ہے، صرف اشارہ کر کے ہم آگے گزر جاتے ہیں. میں بیان یہ کر رہا تھا کہ یہاں مقصد موجود ہے کہ تبلیغ دین ہے، پیدا اس لیے کیے گئے، مبعوث اس لیے کیے گئے تو سفر کر رہے ہیں. لیکن قبل ہجرت دیکھ لیں یا پھر جناب اعلان نبوت سے پہلے دیکھ لیں کہ تجارت کے لیے سفر کرنا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ نبوت کے تقاضوں میں تو یہ تقاضا تھا ہی نہیں کہ تجارت کے لیے جائیں. یہ تو آئے ہی تبلیغ دین کے لیے، تو پھر بزنس کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟
یہ تو گویا دینا ہوا کہ جناب دنیا ہی کا کرو، لیکن نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہم نے فرمایا کہ ہر سفر با مقصد ہوتا ہے، آپ نے اپنے چچا کے ساتھ میں سفر فرمایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارت کا جو سامان لے کر گئے، وہ جو ملک شام کا سفر تھا، یمن کا سفر تھا، وہ سارے اسفار تھے بزنس کے لیے۔ وہ کیوں تھے؟ تو علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچپن میں آپ کی جو پرورش کا خدمت کا جو سلسلہ جس کے مقدر میں آئے وہ حضرت ابو طالب ہیں، جناب ابو طالب ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ جب آپ بڑے ہو گئے تو یہ اس بات کا تقاضا تھا کہ آپ اس احسان کا بدلہ چکائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غیروں کے احسان بھی جو ہے وہ چکائے ہیں، غیروں کے احسان کے بدلے میں بھی احسان ہی کیا ہے، انسانیت کے ناطے، ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے انسانیت کے نام پر اسلام یہ درس دیتا ہے کہ اپنے اگر غیر بھی ہو تو جناب ان کے ساتھ بھلائی والا کام کر دو، اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اس کی حدود اور اس کی شرائط اپنی جگہ پر ہیں، قیودات جو ہوتی وہ ہر جگہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تھا کہ احسان کے بدلے احسان کیا جائے، جنہوں نے تھوڑا بڑا کیا ہے اب اس کا ریٹرن ان کو دیا جائے۔ تو آپ نے تجارتی قافلے میں سفر فرمایا اور ان کا سپورٹ کیا کہ یہ مجھے لے کے گئے، اب میں ان کے ساتھ جو ہے وہ جاتا ہوں اور ان کی اس طرح ہیلپ کرتا ہوں۔ تو یہ بھی بامقصد ہی سفر تھا اور ہمیں بتاتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے بندے کو چکانا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں نبی پاک کے مبارک اسفار کی برکت نصیب فرما۔ اور ایک کاش کہ ہم بھی اگر سفر تو ہر ایک کرتا ہے، یعنی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی بندہ ہو بلکہ نہیں ہے جس کا سفر نہ ہوتا ہو۔ زندگی میں سفر تو ہوتا ہی ہے۔ یہ بات ہو رہا ہے کہ کوئی اگر پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ فوت ہو جائے تو اس کے شاید سفر سے اس طرح کے سفر سے محروم رہ جائے، ورنہ جو دنیا میں آیا ہے سفر کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے۔ لیکن اب اس سفر کو بھی ہم برکت والا اور خیر والا کس طرح بنا سکتے ہیں، یہ نبی پاک کی سیرت میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر سفر کے کچھ آداب بھی ہیں نا، اب سفر میں کن چیزوں کو خیر کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ بہت اہم ٹاپک چل رہا ہے اور میں نے عرض کیا کہ سفر کا واسطہ ہر ایک سے پڑتا ہے، تو سفر کے آداب کیا ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، سفر میں کن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، یہ بھی ہم آپ کے سامنے اب انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ناظرین کی فرمائشوں کی جانب بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگر کچھ وائس وغیرہ ہو ناظرین کے تو مجھے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ اس کو بھی ہم شامل کریں گے۔ اور ایک سیگمنٹ بھی ہے انشاءاللہ، ہم اس کو بھی نعت کلام کے بعد شامل کریں گے۔ بہت ہی پیارا قرآن پاک کی معلومات سے بھرپور ایک بڑا پیارا سیگمنٹ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم شامل کریں گے۔ آئیے ناظرین کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، جی دیکھتے ہیں ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی عمرہ مبارک ہو۔ یہ نعت شریف سنا دیجئے، مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ نے مبارکباد دی اور اللہ کرے کہ میرے حق میں مبارک ہو، قبول اگر ہو جائے تو یقیناً یہ ایک خوشی کی بات ہے، اور اگر وہاں جا کر بھی اگر دھتکار دیا جائے اور یہ اللہ کی بارگاہ سے یہ اگر کہہ دی جائے قیامت کے دن کہ تیرا اتنا سفر کرنا کوئی فائدہ نہ ہوا، کہ تو نے یہ دکھاوے کے لیے کیا تھا، لوگوں کو واہ واہ کے لیے کیا تھا، اور اس انداز سے اگر معاملہ ہوا تو پھر یہ سفر بس اللہ کرے کہ اللہ پاک قبول فرمائے، قبولیت کی مہر اس کی بارگاہ سے لگ جائے تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار۔ اور یہ سفر اللہ کرے کہ ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک سفر ہی ہے، سبحان اللہ۔ سفر کی بات چل رہی ہے، نبی پاک نے بھی عمرہ کا سفر بھی فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک نے حج کا سفر بھی فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم ان مبارک سفروں کی برکت سے اس سفر کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ کچھ مزید بھی ہمارے پاس میسیجز ہیں۔ یہ اللہ بخش خواجہ پیر بھائی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یہ کلام سنا دیجئے، ٹھیک ہے۔ سفیان بھائی ہیں، السلام وعلیکم السلام۔ والدہ بیمار رہتی ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ پاک آپ کی امی جان کو شفا عطا فرمائے، صحت، تندرستی، توانائی، درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، یہ کلام سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ کہتے ہیں بہترین تلاوت کی ماشاءاللہ تعریف کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اسی طریقے سے دھنباد سے ہیں یہ بھائی، ماشاءاللہ بہت خوب، جزاک اللہ خیرہ۔
ٹھیک ہے. اظہر خان السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس مزید میسج ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں کرناٹکا سے ہوں، نعت کی فرمائش تھی، کلام اعلیٰ حضرت ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اگر تضمین کے ساتھ سنا دیں تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں، جیسے بھی ہوگا انشاءاللہ ہمارے نعت خوان آپ کو سنائیں گے. دوسرا کہتے ہیں السلام وعلیکم السلام، میں بلاری سے الیاس اتاری، مجھے ندیم بھائی یہ کلام سنا دیجئے. اچھا بھائی، ندیم بھائی کے لیے فرمائش ہے. کلام یہ ہے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا. اتنے اچھے اچھے نعت خواں بیٹھے ہوں تو پھر کیا سبحان بات. اللہ، آپ بھی ماشاءاللہ نعت خواں ہیں. اور سبحان اللہ، چلے دیکھتے ہیں ندیم بھائی سناتے ہیں یا کون ایک سناتے ہیں. فرمائش میری بھی اگر آپ اجازت دیتے ہیں. ابراہیم بھائی آئے اور ان کا ایک کلام جو یہ پڑھتے ہیں نا، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ، تو وہ ابراہیم بھائی بیٹھے ہوں، میں ان سے درخواست کی تھی کہ حضرت اظہر بھائی آتے ہیں تو آپ بھی ساتھ ہی میں اچھا آتی ہیں تو آپ یہیں پر تشریف فرما ہوا کریں. تو آ گئے آج یہ ماشاءاللہ. کلام بھی ہو. سبحان اللہ. چلیں انشاءاللہ یہ کلام بھی شامل کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں کلاموں کی جانب. اظہر بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں. کچھ آپ لے لیجیے کلام انشاءاللہ، کچھ ہمارے اظہر بھائی ہمارے ابراہیم بھائی شامل کر لیں گے انشاءاللہ. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدینہ چھوڑ آئے ہیں، اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں. خدا کا در بھی چھوٹا ہے، نبی کا ستانہ بھی لگا ہے، دور غم کا مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے،
بہار کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار سے ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے تھے صحابہ حضور ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں پوچھے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے ماشاء اللہ. کئی کلام شامل کیے. ایک فرمائش تھی مولایا صلی وسلم دائما ابدا اگر پڑھ دیں تو بس. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ ماشاء اللہ الرحمن. ایک وائس ہے ایک بچی کی پتہ چلا ہے جی ذرا وہ چلا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے عائشہ, میں سورت سے بول رہی. ہم کو یہ نعت سنا دیے جی. جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائیں گی, اس کعبے پہ جائیں گی, دل جھوم صدائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گی. سبحان اللہ. وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا انشاءاللہ الرحمن. بار بار آئے گا وہ دن, اور سب کے لیے آئے گا انشاءاللہ. آپ کو اللہ پاک شاد رکھے, آباد رکھے. یہ شعر سنا دیں, اگر یہ شعر سنا دیں, چلے بچے کی دلجی ہو جائے گی انشاءاللہ. رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے. وہ حج پہ بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا. سبحان اللہ. مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا. مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا. کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا, کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا. اللہ پاک ہمیں بار بار با ادب بازوق ان مقدس مقامات کی زیارت ہمارا مقدر فرمائے. بار بار یہ سعادت ہے ہمیں اللہ پاک نصیب فرماتا رہے. ناظرین, آئیے ایک سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. بہت ہی پیارا قرآنی معلومات پر مشتمل ایک بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہمارے قاری صاحب کا ہے, اور چونکہ قرآن کریم خزانہ ہے رحمتوں کا, اس میں اولین و آخرین کا بیان ہے, قیامت تک کا بیان, قیامت کے بعد تک کے احوال الحمدللہ رب العالمین ہمارے قرآن کریم میں موجود ہے. قرآن کریم کے حوالے سے ایک بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے ہمارے قاری صاحب کا. آئیے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں آج کی کیا معلومات ہے. ایک نئی صبح کے سیگمنٹ قرآنی معلومات میں حاضر ہیں. اس سیگمنٹ میں قرآن پاک میں جو دلچسپ معلومات ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قرآن میں ہر خشک و تر کا بیان ذکر فرمایا ہے. سبحان اللہ. قرآنی معلومات سیگمنٹ کے اندر ہم جانیں گے کہ قرآن پاک میں کتنے رنگوں کا ذکر ہے, پھلوں کا ذکر ہے, سبزیوں کا ذکر ہے, جانوروں کا ذکر ہے, چرند اور پرند اور حشرات الارض کا ذکر ہے, اور بھی بہت ساری عجیب ترین معلومات انشاءاللہ الکریم ہم اس سیگمنٹ کے اندر
जानने की और उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक ऊंट है। इसे हिंदी और उर्दू में ऊंट कहते हैं और इंग्लिश में कैमल, अरबिक के अंदर जमल कहते हैं। इसका कुरान पाक में 30वें पारे में सूरतुल गाशिया में अल्लाह पाक कुछ यूँ फरमाता है ऊंट के बारे में, अफला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, क्या वो लोग नहीं देखते ऊंट की तरफ कि अल्लाह पाक ने ऊंट को कैसे पैदा किया। तो यहाँ देखिए अल्लाह पाक ने ऊंट की तख्लीक को बयान फरमाया है, ऊंट की खिलकत को बयान फरमाया है। और वाकई में ऊंट एक अजीब कुदरत का हामिल जानवर है। बोझ लादने के लिए हासिल किया जाता है, सवारी के लिए हासिल किया जाता है, दूध और गोश्त के लिए हासिल किया जाता है। ये सारी चीज़ें एक ऊंट के अंदर मौजूद हैं। ऊंट को रेत का जहाज़ भी कहा जाता है। ऊंट कांटेदार दरख्त और मामूली चीज़ों को खाकर भी गुजारा कर लेता है। कहा जाता है कि ऊंट 10 से 15 दिन बगैर खाए पिए रहकर गुजारा कर सकता है। ऊंट के बारे में आता है कि दुनिया में तकरीबन ऊंट की जो तादाद है वो 1.5 करोड़ बताई जाती है। 2 किस्म के ऊंट पाए जाते हैं, एक अरबी ऊंट और दूसरा बुख्तियारी ऊंट। अरबी ऊंट की पहचान ये है कि अरबी ऊंट एक कोहान वाला होता है और बुख्तियारी ऊंट ये 2 कोहान वाला होता है। ऊंटनी का दूध ये सेहत के लिए मुफीद होता है और कहा जाता है गाय के दूध से ज़्यादा ऊंटनी का दूध ये बेहतर होता है। ऊंट की कोहान ये चर्बी का ज़ख़ीरा होती है जिससे ऊंट को तवानाई हासिल होती है। ऊंट की पलकें और नथने ये सहराई धूल से बचाव के लिए एक ख़ास बनावट रखते हैं। ऊंट अपने अंदर एक वक्त में 100 लीटर पानी स्टोर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊंटनी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी रही है जिसका नाम था कस्वा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत के मौके पर कस्वा ऊँटनी पर सवारी फरमाई और कई गज़वात में भी आपने कस्वा ऊँटनी पर सवारी फरमाई। ये थी ऊँट के बारे में मालूमात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त क़ारी साहब ने मुख्तसर कुछ वक्त में माशाअल्लाह रहमान कुरानी मालूमात यानी कुरान करीम में जो एक अजीब जानवर का ज़िक्र हुआ है, अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, अल्लाह पाक ने उन मुनकिरीन को जो अल्लाह पाक की कुदरत का इनकार किया करते थे, अल्लाह पाक ने उनको एक मिसाल ये दी है कि अल्लाह पाक की बड़ी बड़ी कुदरतों का तुम ज़िक्र तो तुम क्या समझोगे, एक ऊँट को ही समझकर बता दो इसमें कितने अजायबात हैं, कितनी अल्लाह पाक की कुदरतें इसमें देखने को मिलती हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इस सेगमेंट को इंशाल्लाह मज़ीद भी कंटिन्यू करेंगे और भी कुरान पाक में चूँकि बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, हम वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह रहमान इस तरह की मालूमात आपके सामने पेश करते रहेंगे। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये असलम ख़ान भाई हैं मदीना, बहुत शानदार कलाम पढ़ रहे हैं हमारे नात खां, माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया। आज के टॉपिक के हवाले से कुछ सवालात भी नाज़रीन के हैं, उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। फिर आदाब सफ़र जो है वो चूँकि ज़िक्र चल रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़रों का, उस पर दोबारा आएंगे। कुछ सवालात हमारे नाज़रीन हमसे करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। जी ज़रा बात कराइए, कौन क्या बात करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रफ़ी खान अंधेरी मुंबई से, मेरा आपसे सवाल है, इंसान को सफ़र से पहले क्या एहतियात करना चाहिए? क्या बात है, बहुत प्यारा सफ़र, यानी आदाब सफ़र क्या होना चाहिए, कुछ अगर आप बयान फरमा दें नाज़रीन को। जी, सफ़र से पहले की अगर मैं बात करूं तो यकीनन जहां पर भी सफ़र के लिए जा रहे हैं ना अली भाई, तो तैयारी के लिए अगर मैं मशवरा दूं, दीगर नमाज अदा करना सफ़र से पहले, उस पर आज़म भाई भी गुफ्तगू करेंगे। और अगर मैं तैयारी पर बात करूं सफ़र से पहले के एहतियातों पर, तो ये है कि मेरा अपना जो तजर्बा है और जो सुना भी वो ये है कि जब सफ़र के लिए निकलना हो ना, तो कोशिश करें कि 2-3 दिन पहले आपका बैग पैक हो जाए। अच्छा। आप तैयारी कर लें। ओवन क्या होता है, जब निकलना है तो कुछ लोगों की आदत ही ऐसी होती है कि 2-3 घंटे पहले जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं। अब कभी उसको उसकी चादर नहीं मिल रही, कभी जनाब वो कुर्ता नहीं मिल रहा है, फिर भागम भाग मची होती है। अच्छा, फिर घर में चीखो पुकार कर रहा होता है, यहीं तो था, यहीं तो रखा था मैंने, 2 दिन पहले रखा कि निकलते वक्त ले लूँगा, मिल ही नहीं रहा है, किसने उठा लिया। तो ये सारी इमरजेंसी लागू जो है ना वो हो जाती है। तो सेम डे, प्लीज़ सेम डे तैयारी ना करें, 2-3 दिन पहले आप तैयारी कर लें। और बिलखुसूस अगर फैमिली के साथ सफ़र होना तो
ہو ہی جانی چاہیے تیاری. بیگ آپ کا پیک ہو اور اس دن ایسا معاملہ ہو کہ بس یہ بیگ اٹھانا ہے اور ہم کو نکل جانا ہے جہاں پر بھی, جس اسٹیشن سے یا ہم اپنی پرسنل گاڑی سے بھی جا رہے ہو تو. دوسری ایک اور جو تجربے والی بات عرض کروں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ناظرین کئی لوگوں کے ساتھ میں ایسا ہوا ہوگا, جب منزل پہ پہنچ جاتے تو بیگ کھول کے دیکھتے وہ تو رہ ہی گیا, یار یہ تو میں رکھنا ہی بھول گیا. کوئی سفر میں یعنی کسی سے کنگھی مانگ رہا ہوتا ہے, کوئی تیل مانگ رہا ہوتا ہے, کوئی ٹوتھ برش مانگ رہا ہوتا ہے نا, برش ہے کیا ملے گا کیا, تھوڑا سا آج کر لوں یار میں بھول گیا ہوں گھر پہ, کوئی اپنے جو ہے وہ موزے بھول جاتا ہے. تو اس میں بھی بہت تجربے والی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ سفر میں آپ کے ساتھ میں کیا کیا ہونا چاہیے اس کی ایک لسٹ بنا لیں. صحیح, آپ کے موبائل میں اب تو بہت آسان ہو گیا ہے, نوٹ کا آپشن ہے, آپ لکھ لیں کہ مجھے سفر میں اتنی جوڑی کپڑے چاہیے, اتنے جو ہے شاکس چاہیے, اتنی یہ تیل کی شیشی ہے, یہ پورا لکھ لیں. اور بیگ پیک کرتے وقت نا ان ساری چیزوں کو چیک کر لیں اور لسٹ سے ملا لیں, یہ ٹھیک ہے, ڈن ہے, یہ ڈن ہے, یہ ڈن ہے. تو اللہ نے چاہا تو یہ پرابلم نہیں آئے گی آپ کے ساتھ کہ آپ کچھ بھول گئے, ورنہ ہمیشہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بندہ بھول جاتا ہے اور وہاں جا کے ہنگامہ مچا رہا ہوتا ہے اور سوال بھی کر رہا ہوتا ہے, تو بلا وجہ سوال کرنا پھر یہ سارے بھی معاملات ہو جاتے ہیں. تو بہرحال احتیاط یہ بھی ہونا چاہیے. دوسرا یہ بھی ہے کہ اپنے لیے سہولت, جو کہ سہولت فراہم کی گئی ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی تو دیکھیں آپ 2 مہینے پہلے ہی جو ہے وہ ٹکٹ کا کوٹا اوپن ہوتا ہے, اور ابھی سچویشن ایسی ہے کہ 2 مہینے پہلے کی جو ڈیٹ ہے اس پہ بھی ٹکٹس بالکل بک ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک دم اینڈ ٹائم پہ جا کے ٹکٹ چیک کرتے ہیں, چلو یار اب جانا ہے تو ٹکٹ چیک کر لیتا ہوں, وہ ٹکٹ نہیں مل رہے ہیں, اب وہ تتکال میں بھی نہیں ملے ہیں, تو پھر وہ کبھی وہ لوکل میں بیٹھ کے چلا گیا, پھر وہ ڈپارٹمنٹ کو ہی کوس رہا ہوتا ہے, وہ جناب وہ گورنمنٹ کو ہی کوس رہا ہوتا ہے, یہ سسٹم فلاں سسٹم. بھائی آپ کے لیے سہولت تھی, آسانی تھی, آپ پہلے بنا لیتے تو آپ کا سفر آسان ہو جاتا, ایزی ہو جاتا. تو سستی والا جو انداز ہے نا, یہ بھی بعض اوقات بندے کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو بہرحال ان چیزوں کا پہلے سے ہی سلسلہ ہونا چاہیے. اور اگر میں یہاں پر مزید آگے بڑھ کر عرض کروں کہ جب بھی سفر پر نکلے نا, جب بھی سفر پر نکلے تو یہ ہم نے سیکھا ہے, امیر اہل سنت کا انداز بھی سنا ہے کہ امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی, کیونکہ سفر میں نا بندے کو سوچنا نہیں پڑتا کروں کیا, 8-8, 9-9, 10-10 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. اچھا یہ تو کم ہے, 2-2, 3-3 دن کے سفر ہوتے ہیں لوگوں کے, لیکن سفر کا جو ٹائم ہوتا ہے نا ایک دم ان کا ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل بھی خیال نہیں کرتے. امیر اہل سنت کا بہت پیارا انداز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کوالٹی ٹائم بتانا چاہتا ہے سفر کو, ٹریولنگ ٹائم جو ہے وہ اچھا بتانا چاہتا ہے, اچھا بنانا چاہتا ہے, اپنی زندگی کا سنہرا وقت اگر وہ گزارنا چاہتا ہے, تو یہ بڑی پیاری بات ہے. امیر اہل سنت کا انداز یہ ہے, آپ سفر کے لیے کچھ نہ کچھ کام لے کر جاتے ہیں. سبحان اللہ, بہت خوب. آپ یا تو مطالعہ کر لیں گے, اور تقریباً مطالعے کا سلسلہ, کچھ ذکر و درود کا ہدف لے کر جائیں گے, اور پورے سفر میں اس کا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے. اور یہ آپ کا سفر مدینہ میں بھی, چل مدینہ کے قافلے کے جو شرکا رہے نا, انہوں نے بھی یہ بتایا, یہ طے ہوتا تھا کہ اتنے درود پاک پڑھنے, اتنے ذکر اللہ کرنے, بلکہ ایک اسلامی بھائی کو نگران بنایا جاتا تھا کہ اگر کسی کو دیکھے نا کہ اس کی توجہ بھٹک گئی ہے, کسی اور کام میں مشغول ہے, تو یاد دہانی کروانے کی ذمہ داری اس کی ہوتی تھی. کیا بات ہے. ہمارے ہدف پر ہم پہنچ جائیں تو با مقصد سفر کے, سفر کا جو ٹائم جا رہا ہے وہ ضائع نہ ہو. یا تو یہ ہو کہ ہم کوئی کام لے کر جائیں, یا دوسرا یہ ہے کہ بندہ کام کر کے اتنا تھک کے جانا ہے کہ سفر میں سو جائیں. صحیح. اب نہ وہ آرام کر رہا ہے, نہ وہ کوئی کام کر رہا ہے, وہ بیٹھا ہے تو برے برے خیالات ہیں, پھر سوشل میڈیا کھول لے گا تو ادھر ادھر کی نیوز ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ 5-10 نیوز کھولنے تو خود ہی ڈپریشن میں آ جائے کہ بڑا جناب میں ہی نہ گر جاؤں, میرا ہی نہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, اور میرا ہی نہ سر پھٹ جائے, پھر یہ والی سچویشن ہو جاتی ہے. تو اپنے سفر کے جو ٹائم کو ہے وہ ویسٹ نہ کریں, آپ کچھ نہ کچھ کام لے کر جائیں. اور سفر پہ جب آپ روانہ ہوں تو سفر کی دعا ضرور پڑھ لیں. مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی جو دعا ارشاد فرمائی ہے, اور ایک صحابی ہیں, آپ نے یہ بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے. دعا یہ تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل, اللہم اصحبنا فی سفرنا وخلفنا فی اہلنا, اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنقلب ومن الحور بعد الکور. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. پھر سفر سے آنے کی دعا یعنی واپسی کی جو دعا ہوتی تھی, آپ جب تشریف لاتے اپنے کاشان اقدس پہ, تو یہی ترمذی شریف کی روایت کے مطابق ہے, کتاب الدعوات ہے, آپ یہ پڑھتے تھے, آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. یہ آپ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے.
اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سفر میں کسی جگہ پڑاؤ کرے اور یہ دعا پڑھ لے تو اس کو اس جگہ کی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا. تو کبھی ٹھہراؤ ہوتا ہے بندے کا، پہلے قافلے جاتے تھے، اسٹے ہوتا تھا، پھر آگے کا سفر ہوتا. تو ہمارا بھی اگر کہیں اسٹے ہو، رکا، ہم گھر میں ٹھہرے ہوں، ہوٹل میں ٹھہرے ہوں، ہاسٹل میں جہاں بھی ٹھہرے ہوں، تو اگر یہ ہم پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ جگہ اور اس جگہ کی کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی. اور بڑی آسان ہے. یہ سنن ترمذی ہی کی روایت ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. سبحان اللہ. یہ شجرہ عالیہ الطاریہ میں بھی موجود ہے، اس میں دوسرے ورد کے طور پہ موجود ہے. لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ سفر میں جہاں ہم اسٹے کرتے ہیں، جہاں رکتے ہیں، اگر یہ پڑھ لیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اللہ نے چاہا تو ہماری حفاظت ہوں گی. اور ایک بڑا ہی پیارا عمل علی بھائی آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اے جبیر کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو اپنے ساتھیوں میں بہتر اور توشہ سفر میں بڑھ کر رہو، یعنی سفر میں خوشحال رہو، فارغ البال رہو. ایسا میں عمل آپ کو بتا دوں کہ سفر میں خوشحال رہو. اچھا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بندہ کچھ ساز و سامان لے کر جاتا ہے لیکن ختم ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو جو چاہتا ہے کہ میں جو چیزیں لے کر جا رہا ہوں اور وہ صحیح بھی رہے، مجھے آزمائش بھی نہ ہو، میں خوشحال بھی رہوں، تو اس کے لیے ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے. آپ نوٹ کر لیں ناظرین، جب بھی سفر پر روانہ ہو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، پھر سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے یہ پڑھ لیں. پھر قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھ لیں آخر تک. پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں. پھر قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں. تو یہ 5 سورہ آپ نے پڑھنی ہے اور ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ لیں. اچھا جو آخری صورت ہے قل اعوذ برب الناس، اس سے پہلے تو آپ پڑھیں گے لیکن آخر میں بھی آپ پڑھ لیں. تو بسم اللہ شریف آپ کی 6 بار ہوں گی اور یہ سورہ 5 ہے، پہلے بھی پڑھ لے اور آخر میں بھی پڑھ لے. تو انشاءاللہ الکریم ان 5 صورتوں کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو سفر میں ہمیں خوشحالی انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت سارے سفر کے آداب بھی سمجھے کہ ضمن ماشاءاللہ بیان ہوا ہے. پھر سفر اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے وہ بھی ندیم بھائی نے بتائی. مزید کچھ سوالات ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حمید ہے، میں ممبئی سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مشکل سفر کون سا تھا؟ جزاک اللہ خیر. سب سے مشکل سفر اعظم بھائی نبی کیا کریم کہیں صلی گے؟ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے مشکل سفر امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں. ایک روایت میرے سامنے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا احد کے دن کے علاوہ بھی کوئی دن آپ پر اس سے زیادہ سخت گزرا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ وہ دن میرے لیے احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں طائف میں تھا. جس سفر طائف کا ذکر ہوا تھا اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طائف کا جو سفر تھا، مفہوم حدیث کے طائف کا جو سفر تھا وہ سب سے زیادہ کٹھن اور سب سے زیادہ مشکلوں سے بھرا ہوا تھا. اور خود آپ یوں بھی دیکھیں کہ اس سفر کے اندر یہ بھی ہوا، روایتوں کا خلاصہ ہے حضرت صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ ہوتا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کرنے لگتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں، اگر آپ مجھے حکم دے تو میں خبشین یعنی جو دونوں پہاڑیوں کے جو بستی کے درمیان دونوں پہاڑیاں تھیں، وہ فرشتہ کہتا ہے آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں تاکہ یہ پوری کی پوری بستی ہی تباہ ہو جائے جس نے آپ پر ظلم و ستم کیا ہے، جس نے آپ کو جو ہے مصیبت میں ڈالا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دیتا ہوں، یہ تباہ ہو جائیں گے. پہاڑوں کا فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور اس طریقے سے عرضگزار ہوتا ہے اور حضور کا جواب سنیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نہیں بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا فرمائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کبھی شرک نہیں کریں گے. مستقبل کی بھی فکر، یعنی کہ جو تکلیف دے رہے ہیں ان کی نسلوں کو آباد اور ان کی نسلوں کو راہ خدا کی طرف لانے کی بھی فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور آج دیکھیں ماشاءاللہ آج طائف میں الحمدللہ بہاریں ہیں، ظاہر وہاں پر وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تو آج وہاں پر الحمدللہ اسلام کی بہاریں ہیں، اسلام پہنچا
عرب میں اسلام پہنچا اور پھر عرب سے پھیلتا ہوا اللہ کی رحمت سے دنیا بھر میں پہنچا. اور جو منصوبے تھے ان کے، جو ابو جہل نے جو منصوبے بنائے تھے، جو ابو لہب نے جو منصوبے بنائے تھے کہ اس دین کو ختم کر دینا ہے، اس دین کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا ہے، اور جو پلاننگ ان کی تھی الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی ہی پلاننگ کو ختم کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہی غالب رہی، اور آج اسلام پوری دنیا میں الحمدللہ آب و تاب کے ساتھ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق جو خبریں آپ کے سامنے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا جو مذہب ہے الحمدللہ مذہب اسلام ہے. اللہ پاک کی رحمت سے یہ پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، ہاں نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. انشاءاللہ آقا کا ذکر بلند ہوتا ہی رہے گا. کیوں بلند ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. جب رب نے ذکر بلند کیا ہے تو کسی کی کیا مجال کی گھٹا سکے. ایک سوال مزید اور ہے ہمارے پاس، اس کی جانب پڑھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید احسان عالم بیتیا بہار سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ شریف سے مدینہ شریف کی ہجرت کی کیا وجہ تھی؟ مکہ شریف سے مدینہ شریف کی ہجرت کی کیا وجہ تھی؟ جی کیا فرمائیں گے؟ مختصر اگر کچھ اس کا حوالے سے ارشاد فرمائیں، کیونکہ یہ تو ایک پوری بہت تفصیل ہے. وہ تو تفصیل ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنے قریبی کنبے والوں کو ڈراؤ. آپ نے ان کو دعوت دی اور بلایا، لیکن وہ کام نہ ہو سکا. اور جیسے طائف کا یہاں پر ذکر ہوا کہ بجائے یہی کہ آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، انہوں نے جھٹلایا، ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی. اور آپ نے یہاں ہجرت کرنے سے پہلے صحابہ اکرام پر بھی اتنے مظالم ہوئے کہ حبشہ کی بھی ہجرت کرنا پڑی. صحابہ اکرام کو وہاں بھجایا، کچھ یہیں پر موجود تھے، اس کے باوجود بھی معاملہ تھم نہیں رہا تھا. پھر اتنا مجبور کیا گیا، آپ کو اتنا مجبور کیا گیا کہ بالآخر آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے. اور یہ ایک یوں سمجھے کہ آپ کی تقدیر بھی تھی. اسلام کا شجرہ یعنی جو ایک پورا شجر ہے وہ لہلہانا تھا. وہاں پر بھی صحابہ اکرام موجود تھے، وہاں سے بھی آمد کا مطالبہ تو تھا ہی کہ حضور برداشت نہ کریں یہاں آ جائے، کیونکہ وہاں آپ کو چاہنے والے ماننے والے یوں پہلے سے موجود تھے. تو بالآخر یہ سمجھے کہ ایک سبب بنا کہ یہاں سے آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے. لیکن بعد میں پھر حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا، ایک وقت تھا کہ محبوب کریم جب یہاں سے نکلیں تو مڑ مڑ کر دیکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر میری قوم نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں یہ شہر کو چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. بالآخر آپ چلے گئے، اور پھر جب آپ تشریف لائے تو پھر جس فتح مکہ، ارے کتنے شان کے ساتھ تشریف لائے ہیں. اور اس کے بعد سے تو آج تک جو بہار مکہ معظمہ میں ہے کہ جس شہر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے مدینہ مبارکہ کی طرف، وہ شہر بھی مبارک ہو گیا، یثرب تھا مبارک ہو گیا. اور آئے ہیں تو ایسا ہے کہ پوری دنیا ان دونوں شہروں کی زیارت کرنا چاہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. میرے آقا کے قدموں کی جہاں پڑھتے ہیں اس کو نوازتے ہیں. مدینہ سبحان اللہ کیا سکون کی جگہ ہے. اللہ پاک وہ ہمیں بار بار جانا نصیب فرمائے. تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان سفروں کا کچھ حال تھا. بہت کچھ ہے بیان کرنے کو تو، لیکن وقت کی تنگی ایسی ہے کہ اب کچھ بیان کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے. اور انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. نبی پاک کی باتیں ایسی ہیں کہ بس کرتے ہی چلے جائیں، سکون آتا ہے. ایک آخری پوائنٹ علی بھائی اگر آپ اجازت دیں، وقت چونکہ آپ کا ختم ہو گیا، لیکن چونکہ اس وقت میں دیکھا ماشاءاللہ بچیاں بھی وائس کرتی ہیں، اسلامی بہنیں بھی گھر میں دیکھتی ہیں، اور یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. اگر ہم ایک بڑا ایک میسج دیں آج کے سلسلے سے، وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو سفر اعلان نبوت کے بعد رہے، تقریباً ہر سال کئی اسفار آپ نے فرمائے، 4 مہینے بعد، کئی مارکوں میں 27 کے قریب مارکہ نبی پاک نے سفر آپ نے فرمائے ہیں. اور پھر یہ فتح مکہ کا سلسلہ ہوا، آپ نے آخری خطبہ پھر ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے اس میں یہ بھی کہا کہ اب میرے جانے کا وقت ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سارے اسفار سے ہم کیا لیتے ہیں؟ جو سب سے بڑی بات وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ جب بھی آپ دین کے لیے نکلیں گے نا، آپ کو پریشان کیا جائے گا، آپ کو ستایا جائے گا، آپ کو جھٹلایا جائے گا، آپ کو دھتکارا جائے گا. لیکن ہم اگر ان تکالیف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تکالیفوں کو یاد کریں تو ہماری تکالیفیں کچھ بھی نہیں ہیں. اور سچی میں بتاؤں علی بھائی، ہم خود دیکھتے ہیں کہ
پہلے تو مشکلات تھے لیکن آج تو ہر بندہ ویلکم کرتا ہے. جی ہاں. میں جب سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آیا ہوں مدنی قافلوں میں کبھی اپنے ہاتھ سے یوں بنانے کا موقع نہیں ملا ہے. وہ دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں, سارے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں, لوگ پہلے سے انتظامات کر کے رہتے ہیں. تو ابھی ضرورت ہے کہ ہم بھی دین کے لیے نکلیں, اسلامی بھائی بھی نکلیں, اسلامی بہنیں بھی نکلیں, اپنی حدود کے ساتھ. ان کے اپنے لوازمات ہیں, ان کا اپنا ایک طریقہ ہے, لیکن اسلامی بھائی بھی نکلیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر تکالیفیں برداشت کی, اگر تھوڑی بہت تکلیفیں ہمارے ساتھ آ جائے تو ہم ختم کر دیتے ہیں. آپ یقین مانیے ابھی جب میرا سفر حرمین ہوا الحمدللہ, تو مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ جا رہے تھے بس میں, تو اس وقت میرے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ یار میں مکے سے مدینہ جا رہا ہوں, کتنا پرامن راستہ ہے, سڑکیں بنی ہوئی ہیں, اے سی والی بس ہے شاندار, کوئی پرابلم نہیں ہے, سکون سے اچھی سیٹ ملی ہوئی ہے, بیٹھ کر جا رہے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے سوچا کہ ایک وقت وہ تھا کہ نبی پاک نے بھی اپنے یار غار یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ سفر کیا تھا مکے سے مدینہ کا. وہ کیسی مشکلات کا سفر تھا, اللہ اکبر, بھوکے پیاسے رہے, پھر وہ غار سور میں آپ کا وہ اتنی اونچائی پر جانا, وہ مصیبتیں برداشت کرنا, پھر وہ صرف وہی نہیں تھا, پھر اس کے بعد مزید جو آگے کا سفر تھا, نبی پاک کس کس مقام پر رک کر گئے تھے, وہ کیا مطلب پریشانی تھی. سفر تھا, ظاہری بات ہے اس وقت اچھا وہ چاروں طرف جو ہے نا وہ دشمن کھڑے ہوئے تھے, انتظار میں تھے کیسے محمد ہمیں مل جائیں اور ہم ان کو شہید کر دیں. پھر یہ بھوک برداشت کرنا, پیاس برداشت کرنا, سفر میں پھر روڈ بھی ظاہر ہے جو آج اس طرح بنے ہوئے اس طریقے سے نہیں تھے. تو یہ یقیناً ان کی قربانیاں ہیں, ان کی قربانیوں سے آج ہم سکون میں ہیں. اگر وہ قربانی نہیں ہوتی تو شاید آج ہم اتنے سکون میں نہ ہوتے, اس طرح ہم اس انداز سے بیٹھ کر باتیں نہ کر رہے ہوتے. ان کا صدقہ ہے, ان کا کرم ہے کہ الحمدللہ آج ہمیں اسلام کی نعمت اتنی آسانی کے ساتھ نصیب ہو گئی ہے. اس کی قدر بھی کریں, اور جو ندیم بھائی نے پیغام دیا ہے, اپنی مشکلات کو بہت بڑا نہ سمجھیں. بہت بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی جا چکی ہے, ہمارے بزرگوں نے کر لی ہے. ہمیں بھی انشاءاللہ خندہ پیشانی کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ اگر اب مشکلات کا سامنا کریں گے, اس پر ثواب ہی ملے گا. اللہ پاک ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اے مدینے کے تاج دار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں, ٹھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں. جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں, ٹھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں. غم نصیبوں کے چارہ گر تم کو, غم نصیبوں کے چارہ گر تم کو, وہ پریشان سلام کہتے ہیں. اے مدینے کے تاج دار تجھے آپ عطار کیوں پریشان ہے, بد سے بدتر بھی زیر داماں ہے. سگ عطار کیوں پریشان ہے, بد سے بدتر بھی زیر داماں ہے. ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں, ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں. جو مسلمان
ماں سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے تمام اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں پر کرم فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دستی بیماری تکلیفوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ سب پر فضل سب پر کرم فرما، سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفوں کو دور فرما۔ یا رب کریم عز و جل جن کے دل میں جو جائز تمنائیں آرزویں ہیں، اپنے کرم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے سب کی تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا بار بار دیکھنا نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے ذکر